بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے آس پاس کے لوگ، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے فیملی ممبرز ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ان کے دوستوں کی باتیں، ان کے رشتہ داروں کے الفاظ ان کو ہرٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے. یہ ساری ڈی موٹیویشن ان کے اندر ایک ایسا ڈر پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ رسک نہیں لے پاتے، وہ اپنے گولز پہ بلیو نہیں کر پاتے، اور پھر ظاہر ہے ان کو اکمپلش نہیں کر پاتے. اب ظاہر ہے اس طرح کی زندگی جینا جس کے اندر آپ اپنے خوابوں میں بلیو ہی نہ کر پاؤ، آپ اپنے گولز اس لیے اچیو نہ کر پاؤ کیونکہ آپ کے آس پاس کے لوگ کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو آپ کے لیے ڈی موٹیویٹنگ تھی، تو یہ ظاہر ہے ورتھ اٹ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب نیگیٹیوٹی سے ڈیل کیسے کیا جا سکتا. اس آئیڈیا پہ پہلے بھی ہماری ایک دو دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے، لیکن آج ایک ایسی سائیکولوجیکل ٹرک اور سائیکولوجیکل اپروچ میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں جو اگر آپ کامیابی سے امپلیمنٹ کر لیتے ہو تو آپ کے لیے اس سب نیگیٹیوٹی سے ڈیل کرنا کافی حد تک آسان ہو جائے گا. فرض کریں کہ میں آپ کو کسی ایسی زبان میں کچھ باتیں بولنا شروع کر دوں جس زبان کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، تو بے شک میں جتنی دیر بولتا رہوں آپ کو ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اپنی آواز کو اونچا کروں یا اپنی آواز کو نیچا کروں، اس سے آپ کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ میرے پہ ہنسنے لگو. اب حالانکہ میں بہت ہرٹفل ورڈز بول رہا تھا، بہت ڈی موٹیویٹنگ باتیں کر رہا تھا، لیکن سٹل ان سب چیزوں سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. وجہ بالکل سمپل ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا. لیکن اس کو اس طرح سے سوچیں کہ میرے الفاظ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، آپ کی ووکیبلری میں ان الفاظ کی کوئی ورتھ نہیں تھی، اس لیے میں جو مرضی بول رہا تھا اس سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو دوسرے لوگ جو آپ کے بارے میں بولتے ہیں یا جو آپ پہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات کہنا یا پروجیکٹ کرنا یہ ان کا پارٹ ہے، بٹ ان الفاظ کو اور ان پروجیکشنز کو میننگ دینا یہ آپ پہ ہے. آپ اپنے دوستوں کی باتوں کو کیا مطلب دیتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے اختیار میں ہے. سیم باتیں جو آج آپ کے لیے ڈی موٹیویٹنگ ہیں وہ آپ کے لیے چیلنجز بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ کو نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے دوست کہتے ہیں کہ یہ بزنس نہیں چلے گا، تو آپ اس کو ڈی موٹیویشن کے اینگل سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو ایز اے چیلنج بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچنے لگیں کہ میں اپنے دوستوں کو یہ چیز کر کے دکھاؤں گا، تو وہ ڈی موٹیویشن آپ کی موٹیویشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے گولز بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ان گولز کو لے کے ایک ضد ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کے آس پاس کے لوگ جب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ اصل میں اس ضد کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ضد کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس ضد کو مرنے نہ دیں اور ان سب باتوں کو اپنی ڈٹرمنیشن اور اپنی موٹیویشن کا فیول بنائیں. آس پاس کے لوگوں کی باتوں کو وہ مطلب دیں کہ آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ ملے، نہ کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو ظاہر ہے مجھ سے نہیں ہوگا. نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ اور ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ یہ ہر کامیاب انسان کے آس پاس ہمیشہ رہے ہیں، لیکن یہ انسان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو اس سب نیگیٹیوٹی سے نہ صرف اس کو بچاتا ہے بلکہ اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیولی یوز کرنے میں ہیلپ بھی کرتا ہے. سو نیکسٹ ٹائم جب آپ کے دوست، رشتہ دار یا گھر والے کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں تو آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس نیگیٹو چیز کو میں نے پازیٹیو مطلب کیسے دینا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. خدا حافظ.